السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ۔ نہیں تھا اہل مدینہ کے لائق، یعنی اہل مدینہ کے لائق نہیں تھا، ومن حولهم، اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی رہتے ہیں ان کے بھی یہ لائق نہیں تھا، ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور ان کو یہ لائق نہیں تھا کہ وہ ترجیح دیتے اپنے آپ کو عن نفسہ، نبی علیہ السلام کی ذات پر۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک نہیں پہنچتی ان کو، یعنی مجاہدین کو، ظمأ، پیاس، ولا نصب، اور نہ تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی بھوک اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں، موطئا، کسی قدم رکھنے کی جگہ پر، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصے میں ڈالے۔ یطعون کا معنی روندنا یا قدم رکھ کے چلنا ہے، یعنی کسی جگہ سے گزرنا، کسی راستے سے گزرنا جہاں سے گزرنا کافروں کو اچھا نہ لگے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن سے کچھ بھی حاصل کرنا، یعنی مال غنیمت یا فتح یا کوئی علاقہ حاصل کرنا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا۔ اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں، کیونکہ اس ساری صورت میں ہم منافقین کا اور مومنین کا تذکرہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ہر طرح سے مذمت کی ہے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ تو اس میں اب چونکہ صورت ختم ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پوری صورت کا خلاصہ یہاں بیان کر رہے ہیں اور ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، چاہے پریشانی آئے، مشکل آئے، جھوٹ کا ساتھ نہ دو، چاہے وہ جھوٹ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ لوگ کمزور کا ساتھ نہیں دیتے۔ جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے نا کہ چڑھتے سورج کی پوجا ہوتی ہے، تو اس طرح لوگ طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ گھریلو مسئلہ ہو یا قومی سطح پہ ہو یا کسی یعنی علاقائی یا قبیلے کا کوئی معاملہ ہو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے اور اپنے آپ کو وہ بہتر و برتر سمجھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مختلف تذکرے اس صورت میں آئے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پیچھے رہ گئے، لیکن انہوں نے فوراً ہی اس بات کو بھانپ لیا کہ نبی علیہ السلام نکل گئے ہیں جہاد کرنے کے لیے اور ہم ان سے پیچھے کیوں رہے ہیں، تو فوراً وہ اپنی سواریوں پر بیٹھے اور ان سے ملے۔ ان میں ایک ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک کی طرف چلے جانے کے بعد یہ اپنے گھر آئے، تو باغ کے اندر ان کی رہائش تھی، اپنا باغ تھا، بڑے امیر کبیر انصاری تھے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے ان کے لیے یعنی زمین کے اوپر پانی چھڑک کر صفائی کی، اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تھی، کھانا تھا اور مشروبات تھے، جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق کھانا پیش کیا۔
تو یہ وہاں بیٹھ کر کھانے لگے تو بڑا خوش ہوئے، یعنی کھانا بھی لذیذ تھا، جگہ بھی اچھی تھی، موسم بھی اچھا تھا۔ تو اچانک ان کو خیال آیا، کہنے لگے کہ میں یہاں ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر یہ مشروبات پیوں اور کھانا کھاؤں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سخت گرمی کا سفر کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً ارادہ کیا، وہاں سے اٹھے، اپنی سواری پکڑی اور اس کو سر پٹ دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ اس جنگ میں ایک جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی کوئی فہرست تیار نہیں کی تھی، حالانکہ عام جنگوں میں فہرست تیار کر لی جاتی تھی لیکن اس دفعہ نہیں کی گئی۔ تو اس لیے بہت سے صحابہ کا تذکرہ، یعنی ان کا فوراً ذکر اپنے ذہن میں نہیں آیا، اور یعنی کئی پیچھے رہ گئے، اور اس طرح کر کے سارا معاملہ ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تبوک میں پہنچ گئے تو آپ نے دور سے دیکھا کہ دھول اڑتی آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی مسافر بہت تیزی سے بھاگتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی سواری کی وجہ سے، گھوڑے کی وجہ سے یا اونٹ کی وجہ سے مٹی اڑ رہی ہے۔ تو آپ نے اس دھول کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ کاش یہ ابو خیثمہ ہو۔ تو اتنی دیر میں جب وہ سوار آپ کے پاس پہنچا تو وہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک تو یہ پیش گوئی ثابت ہو گئی، اور ایک یہاں مومنین کی یہ صفت واضح ہو گئی کہ مومن اپنے آپ پر نبی علیہ السلام کو ترجیح نہیں دیتا۔ کبھی بھی مومن یہ نہیں کہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کی آن پہ، یعنی آن میں کوئی خرابی آ جائے، کوئی آپ کی عزت پر کوئی ایسا حرف آ جائے، مومن اس چیز کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات ذکر کی ہے کہ مومن یہ پیچھے بھی نہیں رہتے اور اپنے آپ کو ترجیح بھی نہیں دیتے۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنوں کا جہاد کے لیے جانا، اور پھر جہاد کی راہ میں پیاس لگے یا تھکاوٹ ہو یا بھوک پہنچے، یا وہ چلتے ہیں یا کچھ حاصل کرتے ہیں، ہر چیز پر ان کے لیے عمل ایک اجر لکھا جاتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ مجاہدین کی نیکیاں کتنی کتنی بڑی ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہر عمل کے بدلے کتنا بڑا اجر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ وہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں مزید فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ نہیں خرچ کرتے کوئی بھی خرچ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ نہیں طے کرتے کسی بھی وادی کو، یعنی کاٹنا، یقطعون، قطع یقطع کا معنی کاٹنا ہوتا ہے۔ تو یعنی جب کوئی وادی سے گزر جاتا ہے تو اس نے اس کو پار کر لیا، تو نہیں وہ کاٹتے یا نہیں طے کرتے وہ کسی بھی وادی کو، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اجر، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا اجر دے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجاہدین کے لیے اس کی سواری کا مثلاً کھانا پینا، اگر وہ جانور ہے، اور اس کا لید پیشاب، ہر چیز اس کی نیکیوں کے پلڑے میں تولی جائے گی۔ تو اگر یہ گاڑیاں ہیں جس طرح آج کل یہ بختر بند گاڑیاں، یہ ٹینک اور یہ جیپیں اور یہ باقی جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کا بھی پیٹرول اور ان کی ہر مرمت اور ہر چیز اس کی نیکی میں لکھی جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک مجاہد اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو لے کے جا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ جانور یہاں سے پانی پیے یا چارہ چرے، بعض دفعہ جلدی ہوتی ہے لیکن جانور اڑ جاتا ہے اور وہاں وہ ٹھہر کے پانی پیتا ہے یا چارہ چرتا ہے یا رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ سب اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ وہ جہاں تک بھاگ کر جائے گا اور اس کا مالک جہاں تک اس کو پکڑنے کے لیے جائے گا، وہ جگہ اس کی نیکیوں میں تول دی جائے گی۔ تو اسی طرح آج کل گاڑیوں کا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات بے وقت بے جگہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو مجاہد کی ہر اس کی حرکت اور اس کا ہر فعل نیکی میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مومنوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ نکل جائیں سارے کے سارے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، پس کیوں نہ نکلی ہر فرقے میں سے ایک جماعت۔ یہ فرقتن
اس کا معنی فرقہ، اور طائفتن یہ چھوٹے حصے کو کہتے ہیں، یعنی بڑی جماعتوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک جماعت، تاکہ وہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ڈریں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ مسلمانوں کو کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے تھے تو رستے میں کئی قسم کے مارکے پیش آتے تھے، کئی مجبوریاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے نئے مسائل پیدا ہوتے تھے، نئی آیات اترتی تھیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو جانے والے مجاہدین تھے وہ راستہ بھر جو کچھ سیکھتے واپس آ کر پچھلے لوگوں کو سکھاتے جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ جہاد کے لیے جانا یہ صرف لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے، رستے میں جو اترنے والے مسائل ہیں اور جو صورتیں اور آیات اترتی ہیں یہ ان کو سیکھنے کا مسئلہ بھی ہے۔ جیسے بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دیا کرتے تھے کہ ہر دو میں سے ایک شخص جہاد کے لیے جائے اور ایک پیچھے گھر میں رہے، تاکہ گھر والا دونوں فیملیوں کو سنبھالے، اور جو جہاد میں جائے گا وہ وہاں جو کچھ سیکھ کر آئے گا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں یعنی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح آج کل بھی یعنی جنگ کرنے کا مسئلہ ہے یا تعلیم سیکھنے کا مسئلہ ہے، تو اب ہر بندہ کسی مدرسے میں جا کر داخل ہو کر اگر نہیں سیکھ سکتا تو ایک شخص سیکھے اور آ کر دوسروں کو سکھائے۔ فیملی کا ایک بندہ، ایک بچی، ایک بچہ کسی مدرسے میں یا کسی اور جگہ پر داخل ہو اور پڑھے، اور وہ دوسروں کو پڑھائے، اپنے گھر والوں کو بتائے کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ یہ ایک یعنی اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی، اسی طرح مثلاً مرد حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گھر آ کر اپنی بیویوں اور بچوں کو بتائیں، چھوٹے بچوں کو، بیٹیوں کو جو نہیں گئیں، کہ آج مولوی صاحب نے کون سا مسئلہ بیان کیا تھا۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ جمعہ ہو یا عام درس ہوں، قصے کہانیوں سے اجتناب کر کے لوگوں کو مسائل سکھائیں تاکہ لوگوں کو مسائل کی سمجھ آئے۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو لڑائی کرو ان لوگوں سے، یلونکم جو تم کو ملیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی مومنین کو کہا گیا ہے کہ جب تم کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو جائے تو پھر ان کو سستی اور کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ اپنی سختی دکھاؤ۔ وہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان ہمارے حق میں بڑے نرم ہیں، وہ یہ کہیں کہ مسلمان ہمارے حق میں بہت سخت ہیں، تاکہ وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں کافر کے بارے میں نرمی ہے وہ متقی نہیں ہے۔ کافر کو پر اگر نرمی کوئی کرے تو وہ متقی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقوی میں کمی ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا اور جب بھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت، بس ان میں سے بعض ایسا شخص ہے جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ کہ تم میں سے کس کو زیادہ کیا ہے اس صورت نے ایمان لانے میں، یعنی طنز کرتے تھے منافق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ذکر کی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ نیکیوں کے کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ بہت سی احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے بھی کتاب الایمان میں تقریباً 8-9 مقامات سے قرآن مجید کی آیات ذکر کی ہیں جن میں ایمان کے بڑھنے کا ذکر ہے۔ تو منافقین کے سامنے بھی جب یہ بات ہوتی تھی تو وہ جب بھی کوئی صورت اترتی تو طنز کے طور پر کہتے کہ ہاں بھائی تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا، ایک دوسرے کو پوچھتے اور طنز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیتیں نازل فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
بس لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں بس ان کو قرآن زیادہ کر دیتا ہے ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مطلب جو پہلے ہی بیمار ہے، جس کے دل میں منافقت ہے، اس کا ایمان کیسے بڑھے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا؟ تو ایمان بڑھتا ہے مسائل کو سن کر، آیات و احادیث کو سن کر، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جو مومن ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی کا کوئی درس یا قرآن یا حدیث پڑھ کے فائدہ نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر غور کرے کہ میں مومن بھی ہوں کہ نہیں، اور اپنے اندر سے ان گناہوں کو دور کرے جس کی وجہ سے قرآن کی آیت نے اس کو مؤثر نہیں کیا، حدیث کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ اس اپنی خامی اور اپنے نقص اور اپنے یعنی گناہ کو دور کرے، تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی آیات و احکامات اس کے ایمان میں اضافہ کر دیں گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، اور لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، منافقت کی بیماری ہے، بس ان کو بڑھا دیتی ہیں یہ آیتیں رجس میں، ناپاکی میں، ان کی ناپاکی کی طرف، یعنی ان کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے جب وہ اس حکم کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ایسے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک صاف ستھرے کمرے میں، اچھی صاف ستھری جگہ پر جب ہم پرفیوم یا کوئی اس طرح کی خوشبو چھڑکیں گے تو اس کا بڑا اثر ہوگا، لیکن اگر ایک گندگی کے اوپر اس کو زائل کیے بغیر، ہٹائے اور صاف کیے بغیر وہاں خوشبو چھڑکتی جائے گی تو وہ ایک مزید اور عجیب قسم کی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ یہی حساب ہے کہ ایسا شخص جس کا دل صاف نہیں ہے، وہ کسی قرآن اور حدیث کی آیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ تیسری قسم منافق ہی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، یعنی انہوں نے دین سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں ہو گئی۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی منافقین کی پکڑ دکڑ ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ تو یہ اپنی منافقت سے توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک منافق اور آج کا گناہ گار شخص بھی اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو دیکھتا ہے ان کا بعض کی طرف، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا دیکھا ہے تم میں سے کسی ایک نے تمہیں، مجلس میں سے تمہیں کسی ایک نے، ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر وہ پھر جاتے ہیں یعنی کھسک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی ان کے طنز کی اور ان کی منافقت کی ایک بہت بڑی خامی تھی جو یہاں ذکر کی گئی ہے، کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور آپ کوئی حکم سنا رہے ہوتے، کوئی آیت سناتے، تو یہ ادھر ادھر دیکھتے، تو جیسے ہی ان کو موقع ملتا مجلس سے کھسک جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پھر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو دین سے ہی پھیر دیا۔ یعنی یہاں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو کسی ایسی مجلس میں، مثلاً سارے بیٹھے ہوں گے نا، باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، یا خوش طبی کی باتیں ہیں، یا گناہ کی مجلس ہے، گانا بجانا ہے، کچھ بھی ہے، جیسے ہی کسی نے دین کی بات کی، نماز کی بات کی، تو جو پکے بے نماز ہوتے ہیں نا وہ کھسک جاتے ہیں کہ اب ہم بیٹھیں گے تو پڑھنی پڑے گی، چلے جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ منافقوں کی عادت ہے، یعنی نیکی کے کام کو سن کر انسنی کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دینا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ وہ منافقت پر ہے، کہ اس نے دین کو سنا لیکن اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو انسنا کر دیا، کہ میں نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ نہیں میں نے نہیں سنا،
مجھے نہیں پتہ۔ سنتے ہی نیکی کا حکم سنا، سنتے ہی دل میں یہ سوچا کہ میں کہہ دوں گی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں کہ عورتوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں، یہ پلکنگ، تھریڈنگ، یہ جوڑا شوڑا، یہ بے پردگی، یہ یعنی تصویروں کا بننا، مووی کا بننا، مردوں کے ساتھ اختلاط، ان سارے موقعوں پر عورت اپنے ذہن میں یہ بات بنا لیتی ہے کہ اگر میرے شوہر نے کہا کہ وہاں کیوں گئی تھی تو میں کہوں گی مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ وہاں، اگر اس نے کہا کہ تمہیں فلاں دیکھ رہا تھا، میں کہہ دوں گی کہ اچھا مجھے تو نہیں تھا پتہ، حالانکہ پتہ تھا۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافقین کی صف میں کھڑا کیا ہے، اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافق یہ جہنم کے سب سے بدترین درجے پر ہوں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، البتہ تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی تمہارے ہی خاندان میں سے، عزیز علیہ بہت مشکل ہے اس کے لیے، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، حریص علیکم حرص کرنے والے ہیں تم پر، یعنی ہدایت کی، جہنم سے نجات کی حرص، بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر کیا کہ تمہارے اندر ایک ایسا رسول آیا جو تمہارے ہی خاندان کا ہے، اور وہ تمہارے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں اور ان کی اتنی جستجو ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آسانی رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا کہ یہ دو کام ہیں، ان دونوں میں سے ایک اختیار کر لیں، تو آپ نے ہمیشہ آسان کام کو اختیار کیا تاکہ آپ کی امت پر آسانی رہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ایک رات نماز تراویح پڑھی، تو حجرے کے باہر بہت سے صحابہ آ گئے، کیونکہ نفلی نماز تھی اس لیے مسجد میں جانا کوئی ضروری بھی نہیں تھا۔ دوسری رات بھی ایسے ہی ہوا، تیسری رات بھی ایسے ہی ہوا۔ جب اس سے آگے تیسری یا چوتھی رات میں صحابہ پھر جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے، یعنی نبی علیہ السلام تو تہجد پڑھتے ہی تھے، ساری ساری رات پڑھتے تھے، لیکن آپ نے اس دن اونچی نہیں پڑھی۔ صحابہ باہر بار بار کھانسی کرتے تھے یا ہل جل کرتے تھے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم لوگ اکٹھے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے رات گزاری اور آپ نے اونچی نہیں پڑھی۔ تو جب صبح نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو نہیں پڑھائی اس ڈر سے کہ کہیں نماز تراویح تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، تو پھر اگر فرض کر دی جاتی تو پھر رمضان میں تمہارے لیے مشکل ہو جاتی کہ ہر شخص نماز تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سفر سے آیا اور اس کی نماز تراویح رہ گئی ہے، لیکن وہ صبح کے وقت روزہ رکھ لیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول کر لے گا۔ بعض اوقات خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کے وقت پاک ہوتی ہیں تو وہ روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھی ہوتی، تو یہ سہولت تھی۔ تو یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی مشقت کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے، حریص علیکم تم پر نجات کی حرص کرنے والے ہیں۔ کہ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے۔ تو جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ بہت روئے ہوئے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہلے نہیں کبھی اس طرح کیا، یعنی 2-3 دفعہ آپ نے سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ آپ کی امت کا 1/3 حصہ بخش دیا گیا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری باقی امت کو بھی بخش دیا جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری تہائی کو بھی بخش دیا، پھر میں نے سجدے میں دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری ساری امت کو بخش دیا، تو اب میری ساری امت جو ہے وہ بخش دی گئی ہے۔ یہاں بہت خوشی کی بات ہے لیکن فکر کی ہے ساتھ، کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم میں سے آپ کی امت میں شامل کون ہوگا، کیونکہ ہر شخص اپنے معیار کے مطابق آپ کی امت میں شامل کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک میرٹ ہے، ایک معیار ہے، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی امت میں شامل کیا جائے گا اور وہی بخشا جائے گا۔ جس طرح وہ حدیث آتی ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت کے دن جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی لیکن ان کو نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے بدعات جاری کی ہوں گی۔ تو یہاں نبی علیہ السلام کی حرص بیان کی گئی ہے کہ آپ کو کتنی حرص تھی اس بات کی کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے، کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کو، پریشانیوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ ایک مرتبہ صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ چاشت کا وقت تھا، کچھ لوگ مسلمان ہو کے آئے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس لباس بھی پورے نہیں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھ کر رنگ ہی بدل گیا۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور نماز کے وقت، ظہر کے وقت آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ تمہارے یہ بھائی مسلمان ہو کر آئے ہیں، ان کو کچھ دو۔ تو لوگوں نے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں اور جو اشیاء ضروریات تھیں وہ اس قدر جمع کر دیں کہ ڈھیر لگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک اٹھا، یعنی اتنی آپ کو لوگوں کی ہمدردی تھی اور اتنے رحم دل تھے کہ اپنی چیز، اپنی ضرورت کی چیز آپ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بس اگر وہ پھر جائیں، یعنی پھر بھی منہ پھیر لیں، اسلام سے روگردانی کر لیں، فَقُلْ، بس کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، علیہ توکل، تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنے رحیم و کریم رسول کو بھی اگر تم لوگ نہیں مانتے تو تمہاری بدقسمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اللہ بھی وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو عرش عظیم یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے قد و قامت کا حساب ہی ہم نہیں لگا سکتے، کہ یعنی 8 فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کے کان کے کنارے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 300 سال کا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک فرشتے کی گردن صرف اتنی لمبی ہے تو اس کا باقی جسم کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس نے جو عرش ان 8 فرشتوں نے مل کر اٹھایا ہوا ہے اس کی عظمت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو اللہ اتنے عظیم عرش کا رب ہے، مالک ہے، اسی کو تھام لو، وہی ہمیں دنیا میں بھی پار کر دے گا اور آخرت بھی اسی کی مدد سے پار ہوگی۔ تو آج سورہ توبہ کا اختتام ہوا ان الفاظ پر کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ یہ دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ سے لے کر آخر تک جو شخص روزانہ صبح 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور رات کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فکر اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔